السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو۔ سکے ہمیشہ آواز کرتے ہیں لیکن کاغذی پیسے ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے جب آپ کی قدر بڑھ جائے تو اپنے آپ کو خاموش اور عاجزی سے دو چار کریں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی طرف بھی سنتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ چھلک چھلک گئے آنکھیں یہ سوچ کر اکثر کہ میرے رب کی مجھ پر عنایتیں کیا کیا۔ تمہاری بربادی کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی تمہیں بد دعا ہی دے، اس کے لیے تمہاری اپنی نیت، اپنی سوچ اور اپنی زبان ہی کافی ہے۔ محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ اللہ کیا سوچے گا فرق پڑتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے فرق نہیں پڑتا۔ اسٹیٹس: اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیے مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھیے، پرسکون رہیے۔ یاد رکھیے کہ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ روتے ہوئے مرد آنکھوں پر اور عورت منہ پر ہاتھ رکھتی ہے، گویا کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اس کے جسم کے کس حصے اور عضو سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ ہم تھے، تم تھے اور کچھ جذبات بھی تو تھے، ارے چھوڑو کچھ نہیں، الفاظ ہی تو تھے۔ صفا مروہ ایک عورت کے صبر کی کہانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، صبر کرنے پر ہی زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوا فراز، میں نے بھی تو چھوڑا تھا سارا زمانہ اس کے لیے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ اور اللہ اپنے بندے کو
بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ ابھی تو بچی ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بچپن میں ہی بچیوں سے شائستگی و وقار اور شرم و حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہے تو شرم و حیا سے عاری نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، درخت کی ٹہنی اگر ایک بار اپنے ٹیڑھے پن کے ساتھ بڑی ہو جائے تو وہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بچپن ہی سے اپنی بیٹیوں کو شرم و حیا اور شائستگی کی تعلیم دیں اور عمر کے ساتھ ساتھ انہیں پردہ کرنے کی عادت ڈلوائیے تاکہ تو وہ بچیاں بڑی ہو کر بے پردگی کی طرف مائل نہ ہوں۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ بلانے اپنے لاڈلوں کو وہ خود عرش سے فرش پہ آتا ہے۔ دل دکھتا ہے تو آیت مرہم کا کام کرتی ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ سیلفی والی عورتیں، جو عورتیں سیلفی لینے کی شوقین ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی تصویر فیس بک، ایمو، واٹس ایپ اور ہر وہ سافٹ ویئر جو آپ کے موبائل میں ہے اس کے سرور کمپیوٹر پہ آٹومیٹکلی اپلوڈ ہو جاتی ہے اور آپ ان کے کمپیوٹر سے اپنی تصویر کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح آپ نے اپنے جسم کی نمائش خود ہی کر دی، اور حدیث میں ہے کہ دوسروں کو مائل کرنے والی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اور آپ کے موبائل میں جب تصویر ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ تصویر کہاں کہاں شیئر ہوگی، اور جب تک وہ تصویر شیئر ہوتی رہے گی آپ کو گناہ ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال بھی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ اگر چہرے کا پردہ فرض نہیں، وہ اس بات پر غور کریں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کو کسی بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا تو وہ پھر پردہ کیوں کیا کرتی تھیں؟ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو 70 دفعہ جواب آتا ہے، بول بول میرا بندہ، تیرا رب حاضر ہے۔ وراثت میں بہن کا حصہ، بہن کو والد کے وراثت سے محروم رکھنا، بہن کی حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند نہیں کہ یہ احد پہاڑ میرے پاس سونے کی صورت میں ہو اور 3 راتوں کے بعد میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی باقی بچے، میں اس پہاڑ کو اللہ کے بندوں میں خرچ کر دوں۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔
انسان کے اندر سے میں مر جائے تو اللہ پاک سے عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کی غرض سے ایک کے در پر پہنچا، دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ عاشق نے پرنم آنکھوں اور دل بے قرار کے ساتھ جواب دیا، میں ہوں، دید کو ترس گیا ہوں۔ اندر سے جواب ملا، واپس چلا جا، میرے چاہنے والوں میں کوئی نہیں ہے، ابھی تجھ سے غرور تکبر کی بو آتی ہے، تیری انا باقی ہے، جا کچھ عرصہ اور ہجر و فراق کی آگ میں جل۔ عاشق نامراد مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخر کا درمیان اور فرض نماز کے بعد کی دعا۔